السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے تھے سیل ایجوینشن کے بارے میں، تو سیل ایجوینشن کا ہم سٹارٹ کریں گے پیج نمبر 16، جس پہ بڑی ہی اہم چیزیں بتائی جانے لگی ہیں۔ ہم نے جو کل پڑھا تھا اس میں کہ بتایا گیا کہ کیسے انسان کو یہ پھیپھڑوں کے مسائل اور یہ دماغ کے مسائل اور دل کے مسائل اور یہ دماغ سے نقصیر وغیرہ چلنا، نالی پھٹ جانا، کوما میں چلا جانا، اس طرح کے مسائل کے بارے میں بتایا گیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس کے بعد جو پیج نمبر 16 ہے، اب اس پہ بتایا جا رہا ہے ایفیکیسی آف ٹائم سیل ایجوینشن کیپسول۔ جو سیل ایجوینشن کیپسول ہیں ان کی جو ایفیکیسی ہے، یعنی ان کا جو اثر انگیزی ہے، ان کا اپنا ایک اثر ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ یقیناً بہت ہی کمال کی پروڈکٹ ہے، جو کہ دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بہت اصل مؤثر چیز ہے، یہ کمال ہے۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں لوور دا کانٹینٹ آف ہارمفل اینڈ ریلیو ویسکولر اینڈ سیریبرو ویسکولر ڈیزیزز۔ ہماری باڈی میں جو نقصان دہ چربی ہے اس کو یہ کام کرتا ہے، ہارمفل نقصان دہ لپڈ چربی اس کو یہ کام کرتا ہے، اور جتنی فائدہ مند ہے اتنی ہی رہتی ہے، اس سے اوپر نہیں یہ جانے دیتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو بھی چیزیں لے رہے ہیں اس سے بہت سی نقصان دہ چیزیں باڈی میں جمع ہو رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ہر سال ایک ڈبی لازمی استعمال کریں، تاکہ یہ جو ہارمفل چربی ہے یہ باڈی میں جمع ہوئی ہو وہ نکل جائے، ہم اس کے نقصانات سے بچ سکیں۔ نہیں تو یہ بتائے گی نہیں کہ میں جمع ہو رہی ہوں، یہ بتائے گی نہیں کہ مجھ سے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، یہ بتائے گی نہیں کہ مجھ سے فالج ہونے والا ہے، یہ بتائے گی نہیں کہ مجھ سے کوئی ٹراما کا مسائل ہونے والے ہیں، کوئی مجھ سے نس پھٹنے والا مسئلہ ہونے والا ہے، کوئی مجھ سے برین ہیمریج لکوا وغیرہ کا یا کوئی کوما وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہونے والا، یہ بتائے گی نہیں، اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس کا بہتر حال یہ ہے کہ ہم بجائے اس وقت جا کے ہمیں کو مسئلہ ہو کہ ہم جا کے ٹیسٹ وغیرہ کروانے شروع ہوں، پتہ لگائیں کہ کہاں کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے، ہمیں وہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہر سال بس ایک ڈبی یہ کھا لیں، بجائے اس کے کہ ہم ڈاکٹر حضرات کو پیسے دیں، ٹیسٹوں وغیرہ پہ پیسے دیں، ایک ڈبی بس یہ کھا لیں۔ ویسے بھی ہم اگر نہیں کھائیں گے تو پھر اس سے کہیں زیادہ پیسے ہمیں ڈاکٹر کو لگا دینے۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس کے بعد کہہ رہے جی جو ویسکولر جو شریانوں کے مسائل ہیں اور جو سیریبرو ویسکولر ڈیزیز ہیں، یعنی دماغی شریانوں کی بیماریاں ہیں، ان سے یہ بچاتا ہے۔ آگے ہے لوور بلڈ وسکاسٹی اینڈ انہیبٹ پلیٹلیٹ ایگریگیشن ٹو امپروو مائکرو سرکولیشن۔ اب بلڈ وسکاسٹی کیا ہے؟ بلڈ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بلڈ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ہی انسان کو یہ خطرناک مسائل لگنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ انسان جو کھاتا ہے وہ باڈی کو لگتا نہیں ہے، انسان موٹاپے کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، قبض، معدے کی خرابی، گردوں کے مسائل، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، فالج، شوگر، نظر کی کمزوری، بال جھڑنا، اس طرح کے بہت سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں جب انسان کی بلڈ وسکاسٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ یہ بلڈ وسکاسٹی کو کم کرتا ہے، یعنی خون کو گاڑھا نہیں ہونے دیتا۔ انہیبٹ پلیٹلیٹ ایگریگیشن۔ اب پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بھی فیٹی ایسڈز ہیں، یعنی وہ بھی چکنائی کی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ نہ کہیں کسی نہ کسی ایک جگہ پہ جم جاتے ہیں۔ ان سے بھی انسان کو سرکولیشن میں پرابلم ہو سکتی ہے، ان سے بھی انسان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے انسان کو جو پلیٹلیٹس ہیں نا ان کو ایگریگیٹ نہیں ہونے دیتی، ان کو جمنے کہیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہونے دیتی۔ یہ پوری باڈی میں یہ کیپسول پلیٹلیٹس کو پھیلا کے رکھتے ہیں تاکہ کہیں ایک جگہ پہ جمع نہ ہو، ان کی جو پرفارمنس ہے اس میں کمی نہ آئے، اور نہ ہی بلڈ سرکولیشن میں کوئی کمی آئے کہ انسان ہارٹ اٹیک کی طرف جائے۔
اس کے بعد ٹو امپروو مائکرو سرکولیشن. مائکرو سرکولیشن ہوتی ہے ہماری باڈی میں جو سیلز ہیں وہ بڑے سیلز بھی ہیں چھوٹے سیلز بھی ہیں. جو ہماری باریک نالیاں ہیں جو بال سے بھی باریک نالیاں جیسے آنکھوں میں آنکھوں کی پتلیوں میں دماغ میں بہت باریک نالیاں بہت باریک نالیاں ہوتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ان میں جو بریک سیلز ہوتے ہیں نا سب سے چھوٹے سیلز اس کو کہتے ہیں مائکرو سرکولیشن. وہ انسان کی جوان لوگوں کی بھی بند ہو گئی ہوتی ہے. ہماری بی سی ایم اس کو ایکٹیو کرنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے اور ہمارا یہ جو سیل ریجوینشن ہے اور اینٹی لپٹی ہے یہ اس کو مطلب مائکرو سرکولیشن کو چلانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو جب وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے نا پھر اس سے کیا ہوتا ہے انسان کی نظر کمزور ہونا بال جھڑنا جوڑوں کے مسائل جہاں جہاں بھی باریک نالیاں بند ہو جاتی ہیں تو بہت سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیٹلیٹ یہ مطلب مائکرو سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے. اس کے بعد پریونٹ اینڈ ٹریٹ ڈائبیٹکس یہ شوگر سے بچاتا ہے اور اگر شوگر ہوئی ہے تو اس میں بڑا زبردست رزلٹ آتا ہے. یعنی کسی کی شوگر نیچے ہی نہ آ رہی آپ اس کو 4 چٹوسان 4 اسپیرلا اور 4 سیل دو اس کی شوگر نیچے آ جائے گی لیول پہ آ جائے گی انشاءاللہ. اور شوگر کے جو نقصانات ہیں باقی اس کے بہت سارے نقصانات جب کسی کی شوگر ہو جاتی ہے نا پھر اسے بہت جلدی بیماریاں لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یہ اس سے بچاتا ہے. resist oxidation and eliminate free radical to delay aging. آکسیڈیشن کیا ہے گلنے سڑنے کا عمل جس سے انسان بیماریوں کی طرف جاتا ہے. یعنی بلڈ پریشر بڑھاپا جھریاں پڑ جانا یہ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں انسانی باڈی میں اس سے یہ بچاتا ہے. یعنی آپ 40-50 سال تک ینگ رہ سکتے ہیں 60 سال تک ینگ رہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو یہ اتنی کمال کی پروڈکٹ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آکسیڈیشن کو کم کرتا ہے اس کے خلاف لڑتا ہے. اینڈ ایلیمینیٹ دا فری ریڈیکل. اب فری ریڈیکل ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہمارے ڈی این اے کی ترتیب کو خراب کرتا ہے. اس سے بہت بہت سپیڈ کے ساتھ انسان پہ بڑھاپا آتا ہے. انسان کو بہت جلد یہ مطلب کینسر ہو سکتا ہے. بہت جلد انسان ہارٹ اٹیک کی طرف جا سکتا ہے بلڈ پریشر کی طرف جا سکتا ہے. ایک دم سے انسان بوڑھا ہو سکتا ہے بال جڑ سکتے ہیں بال سفید ہو سکتے ہیں چہرے پہ جھریاں پڑ سکتی ہیں. ایک دم سے انسان ان سب بیماری کی طرف خطرناک بیماری کی طرف جا سکتا ہے فری ریڈیکل کی وجہ سے. اب فری ریڈیکل کا پروسیس کیا ہے اس کو ہم پھر کبھی پڑھیں گے. لیکن یہ فری ریڈیکل کو باڈی سے نکالتا ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو فری ریڈیکل کو باڈی سے نکالتی ہو. وٹامن سی نکالتا ہے لیکن اس میں وٹامن سی کے ساتھ اور بہت سے اینٹی آکسیڈنٹ جو انگریڈینٹ ہیں وہ اس میں ایڈ ہیں جو اس پہ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں فری ریڈیکل پہ. اس کے بعد امپروو امیونٹی ٹو پریونٹ ٹیومر. اب کہہ رہے ہیں قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا قوت مدافعت 2 طرح سے کام ہوتی ہے. یا انسانی باڈی میں ان چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے نیوٹرینٹس کی کمی ہو جاتی ہے جس سے قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے جو قوت مدافعت کو چیزیں چاہیے ان کی کمی سے. یا انسانی باڈی میں جب گندگی بڑھ جاتی ہے تو قوت مدافعت اس سے ڈپریس ہو جاتی ہے اس سے کم ہو جاتی ہے. یہ 2 وجوہات ہیں قوت مدافعت کے کام ہونے کے. اب اس میں جتنے بھی اینٹی آکسیڈنٹ جو جز ہیں وہ اس میں استعمال ہوئے ہیں اس میں پائے جاتے ہیں اور جتنی بھی گندگی جو قوت مدافعت کو ڈپریس کرتی ہے کم کرتی ہے اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس میں سارے وہ انگریڈینٹس ہیں جو قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں. اور پریونٹ ٹیومر اور یہ رسولی کینسر سے یہ بچاتا ہے. کینسر کی رسولی یا کینسر سے یہ بچاتا ہے. کسی بھی طرح کا کینسر ہو سے یہ بچاتا ہے. قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور کینسر سے بچاتا ہے. انہینس ہائپوکسیا ٹالرنس ٹو کیپ ویگورس. انہینس بڑھانا ہائپوکسیا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں
انسان کی قوت یہ آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ اب بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ آکسیجن بہت کم ہوتی ہے، آلودگی بہت زیادہ، آکسیجن کم ہے۔ اب ہماری باڈی میں اگر آکسیجن کم ہو جائے اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جائے تو اس سے اچانک ڈیتھ ہو سکتی ہے، موت ہو سکتی ہے۔ ہم یہ جو بوتلیں پیتے ہیں نا، یہ بوتلیں ہماری باڈی میں آکسیجن کو کم کرتی ہیں اور گندی گیس جو کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو بڑھاتی ہیں۔ یعنی بوتلیں زیادہ پینے کی وجہ سے ایک ٹائم میں لوگوں کی موات ہوئی ہیں کہ سارے جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہو گئی، کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بنتی ہے۔ تو اس میں مطلب 8-8 10 بوتلیں لوگوں نے ایسے، کہیں انڈیا میں ایک کیس ہوا ایسا کہ اس نے ایک دم سے ایک وقت میں کوئی 8-10 بوتلیں پی ہیں تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، اچانک ڈیتھ ہوئی ہے، کیونکہ ساری باڈی میں آکسیجن کانٹینٹ ختم ہو گیا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح سے بہت سی جگہیں ایسی جہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہے، آکسیجن کم ہے، تو وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں اس کمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت کو یہ بڑھاتا ہے کہ آکسیجن کم ہو تو اچانک ایسا پرابلم اگر مطلب آتا ہے تو ہم اس سے کو رزسٹ کر سکیں، اس کا مقابلہ کر سکیں، ہماری باڈی اس سے قابل کرتا ہے یہ سیل ریجوینشن، تاکہ ہم اس سے نقصانات سے بچ سکیں۔ ٹو کیپ ویگورس، مضبوط اور توانا رکھ کے، یعنی آکسیجن کی کمی کو برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھاتا ہے انسان کو مضبوط اور توانا رکھ کے۔ یہ تھی پہلی سلائیڈ۔ اب دوسری سلائیڈ اس میں کیا ہے، سوٹیبل فار دا فالوئنگ گروپس، کون کون سے لوگوں کے لیے یہ سوٹیبل ہے۔ سب سے پہلے کہہ رہا ہے جی پیپل ود ہائپر لپیڈیمیا اینڈ کارڈیو واسکولر ڈیزیزز، وہ لوگ جن کو کولیسٹرول زیادہ ہے، جن کی باڈی میں ہائپر لپیڈیمیا، چکنائی زیادہ ہے، نالیاں بند ہو رہی ہیں، خون گاڑھا ہے جن کا۔ اس کے بعد کارڈیو واسکولر ڈیزیزز، جن لوگوں کو دل کے مسائل ہیں، جن لوگوں کو دل کے مسائل ہیں، دل کی شریانوں کے مسائل ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت سوٹیبل ہے، بہت زبردست ہے۔ خون کی نالیوں کو، دل کی نالیوں کو یہ صاف کر دے گی، خون کو پتلا کر دے گی، صاف کر دے گی خون کو پتلا کرنا ہو رہا ہے، خون کو صاف کرنا ہو رہا ہے، یہ میں نے پہلے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پیپل ود ہائپر ٹینشن، وہ لوگ جن کو ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ان کے لیے بہت زبردست ہے۔ اگر وہ ایک ڈبی کھا لیتے ہیں تو ان کو بعد میں بلڈ پریشر کا پرابلم نہیں رہے گا۔ ڈائبیٹکس، وہ لوگ جن کو شوگر کا مسئلہ ہے، ان کے لیے بہت زبردست ہے۔ اب شوگر کی وجہ سے خوراک وہ جو سیل کا حصہ نہیں بنتی، ہضم نہیں ہوتی ہے، انرجی نہیں بنتی، اس کی وجہ سے وہ پرابلم ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد پیپل ایٹنگ ہائی فیٹ اینڈ ہائی پروٹین فوڈ فار اے لانگ ٹائم، وہ لوگ جو زیادہ چکنائی استعمال کرتے ہیں، یعنی زیادہ گوشت کھاتے ہیں، اینڈ ہائی پروٹین کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، فوڈ فار اے لانگ ٹائم، لانگ ٹائم، اس طرح کے لانگ ٹائم سے یہ چیزیں استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اب ان کی باڈی میں پروٹین بھی جمع ہو جاتی ہے زیادہ، ان کی باڈی میں چکنائی بھی زیادہ جمع ہو جاتی ہے، ان کو پھر خطرناک قسم کے مسائل لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کا استعمال لازمی کریں۔ پیپل ود ویک باڈی، پیپل ود ویک باڈی، لو امیونٹی اینڈ پری ڈسپوزڈ ٹو اے کولڈ، وہ لوگ جن کی باڈی کمزور ہے۔ اب باڈی کمزور کس وجہ سے ہوتی ہے، خوراک نہیں لگتی، یا جہاں تک خوراک پہنچنی چاہیے وہاں تک نہیں پہنچتی، تو اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ انرجی کے راستوں کو صاف کرتا ہے، نالیوں کو صاف کرتا ہے تاکہ خوراک پوری باڈی میں پہنچ سکے۔ لو امیونٹی اینڈ ڈسپوزڈ ٹو کولڈ، پری ڈسپوزڈ ٹو اے کولڈ، جن کی قوت مدافعت کمزور ہے، جن کو بہت جلدی سردی لگ جاتی ہے، ان کے لیے بہت زبردست ہے۔ پیپل لیونگ ود گریٹ ورک پریشر اینڈ ایزیلی گیٹنگ ٹائرڈ، وہ لوگ جن کا ورک پریشر بہت زیادہ ہے، یعنی ان کا دماغی کام بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ کئی اکاؤنٹنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، دانشور ہیں، تجزیہ کار ہیں، یہ جو میڈیا چینل چلانے والے ہیں، شوز وغیرہ چلاتے ہیں، ان کے لیے نا بہت ضروری ہے کہ ورک پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس سے مطلب دماغی لیول جو ہے توازن خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، یہ اس سے بچاتا ہے۔ اگر اس کو استعمال کیا جائے گا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اینڈ ایزیلی گیٹنگ ٹائرڈ، وہ لوگ جو بہت جلد تھک جاتے ہیں،
ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ مڈل ایجڈ اینڈ اولڈ پیپل اوور 40، وہ لوگ جو درمیانی عمر کے ہیں اور وہ لوگ جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے، ان دونوں کے لیے بہت ضروری ہے، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تھا آج کا سیل ریجوینشن کے بارے میں پیج نمبر 16، جس میں کافی اہم معلومات بتائی گئی ہیں کہ یہ سیل ریجوینشن کی جو ایفیکیسی ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے یہ اثر انداز ہوتا ہے، کس کس چیزوں سے، کن کن چیزوں سے یہ بچاتا ہے، اس کے بعد کن کن لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے۔ ہم نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور یقیناً آپ اس پہ عمل کریں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ السلام علیکم۔